الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم فما لنا قالوا فما لنا ما هي يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل شعرة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عید الاضحیٰ قریب ہے۔ عید الاضحیٰ کے ایام میں مسلمان اجتماعی طور پر اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ تو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک عظیم عمل ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عید الاضحیٰ کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ اور کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ قربانی عظیم عمل ہے اور اس کا اجر اور ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور قربانی کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ لاکھوں نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ عظیم عمل ہے۔ جتنا عمل عظیم ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اہتمام سے ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا پورے کا پورا اجر عطا فرمائے، اس کے لیے قربانی کے بنیادی احکام اور مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ اگر قربانی کے بنیادی احکام اور مسائل ہمارے علم میں ہوں گے تو ہم ان کا خیال رکھتے ہوئے قربانی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اجر اور ثواب پا لیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی پر رکھا ہے۔ اس لیے قربانی کے متعلق چند بنیادی مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ قربانی ہے تو ضروری، قربانی فرض ہے، یہ کس شخص پر ضروری ہے۔ قربانی کے دنوں میں جس بندے کے پاس سونے کا نصاب موجود ہو، یعنی 7.5 تولے چاندی کا نصاب موجود ہو
52.5 तोले या इतना माल तिजारत मौजूद हो या इतनी नकदी मौजूद हो जो सोने या चांदी के निसाब को पहुंच जाए। 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर नकदी है या इतनी नकदी है कि 7.5 तोले सोना उसका आता है, या इंसान के पास उन दिनों में मुतफर्रिक तौर पर ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी मौजूद हैं जो कि सोने के निसाब को पहुंच जाए कीमत के एतबार से, या चांदी के निसाब को, या घर का ऐसा ज़रूरत से ज़ायद सामान मौजूद है कि जो इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच रही है या 7.5 तोले सोने की कीमत को पहुंच रही है, तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। 7.5 तोले सोना या उसकी कीमत, 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत, या नकदी या माल तिजारत इतनी कीमत का, या ज़रूर से ज़्यादा घर का सामान जो इस्तेमाल नहीं होता और उसकी कीमत 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के बराबर है, या कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस तरह की पड़ी हैं, कुछ सोना पड़ा, कुछ चांदी पड़ी है, हाँ जी, कुछ नकदी पड़ी है, या घरेलू सामान ज़रूर से ज़्यादा पड़ा है, तो अगर ये 52.5 तोले सोना या 7.5 तोले 52 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना की कीमत को पहुंच जाता है, तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और 52.5 तोले चांदी तकरीबन आजकल कह ले 1.25 लाख के करीब है। इन दिनों के अंदर जिस बंदे के पास ये चीज़ें मौजूद हैं, चाहे उस पे साल गुज़रा हो या साल न गुज़रा हो, कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। जिस शख्स पे कुर्बानी वाजिब है, अब कैसी कुर्बानी करेगा तो उसका ये फरीज़ा अदा हो जाएगा। कुर्बानी की अदायगी के लिए या कुर्बानी के सही होने के लिए 5 शर्तें हैं। अगर वो पाई जाएंगी तो कुर्बानी सही है, अगर वो 5 शर्तें ना पाई जाएंगी तो कुर्बानी सही नहीं है। नंबर 1, जिस जानवर की कुर्बानी हम कर रहे हैं वो जानवर घरेलू और पालतू हो। घरेलू पालतू जानवर हो, उसकी कुर्बानी होगी। नंबर 2, हलाल हो, हराम ना हो, उसकी कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी होगी। नंबर 3, छुपाया हो, 4 टांगों वाला हो, इसकी कुर्बानी की तो कुर्बानी होगी। नंबर 1 घरेलू और पालतू, नंबर 2 हलाल, नंबर 3 के छुपाया, और नंबर 4 के जिस जानवर की कुर्बानी का शरीयत में हुक्म दिया गया है और उसमें शर्तें पाई जाती हैं, उनकी उम्र पूरी हो। ये घरेलू पालतू होना, हलाल होना और छुपाया होना, ये सिफतें जिस जानवर में पाई जाती हैं, तो कुर्बानी के सही होने के लिए उनकी उम्र का पूरा होना भी ज़रूरी है। शरीयत ने जो उम्र मुकर्रर की है वो उम्र उसकी पूरी हो, अगर उम्र कम हुई कुर्बानी ना होगी। नंबर 5 कि कुर्बानी के सही होने के लिए 5वीं शर्त ये है कि इस जानवर की उम्र पूरी होने के साथ साथ उसका बेऐब होना भी ज़रूरी है। बेऐब होने से मुराद ये कि उसमें कोई ऐसा ऐब ना पाया जाए कि शरीयत के यहाँ उस ऐब की वजह से कुर्बानी सही ना होती हो। तो ये 5 शर्तें हैं कुर्बानी के सही होने के लिए। अगर ये 5 शर्तें पाई जाएंगी तो कुर्बानी सही है, अगर ये 5 शर्तें ना पाई गई, कुर्बानी कर भी ली तो अदा ना होगी। फिर दोहरा देता हूँ। नंबर 1 ये कि जिस जानवर की कुर्बानी करनी है वो घरेलू और पालतू हो। नंबर 2 हलाल हो।
ہاں جی، نمبر 3 چھپایا ہو 4 ٹانگوں والا، نمبر 4 اس کی عمر پوری ہو، نمبر 5 بے عیب ہو، یعنی اس میں ایسا عیب نہ پایا جائے شریعت جس عیب کو قبول نہیں کرتی اور اس عیب کے ہوتے ہوئے قربانی کرنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ عیب اس میں نہ پایا جاتا ہو۔ یہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ اب ہم ایک بات کو لے کر تھوڑی سی تفصیل سے سمجھاتے ہیں۔ پہلی چیز ہم نے یہ بتائی کہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس جانور کی قربانی کرنی ہے وہ گھریلو اور پالتو ہو۔ ہاں جی، پھر ہم نے کہا وہ حلال ہو، پھر ہم نے کہا وہ چھپایا ہو۔ اس کی بنیاد، اس کی دلیل کیا چیز ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان جانوروں کی قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے جن کی ہوتی ہے، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت پر ہم نے قربانی کو لاگو کیا تھا کہ ذبح کے وقت بہیمۃ الانعام پر اللہ کا نام لیا کرے۔ ہر امت کے لیے قربانی کا حکم تھا اور قربانی ہوتی آئی بہیمۃ الانعام کی۔ اب بہیمہ کسے کہتے ہیں؟ بہیمہ کہتے ہیں 4 ٹانگوں والے جانور کو۔ جس جانور کی 4 ٹانگیں ہوں اس کو بہیمہ کہتے ہیں، اور انعام کہتے ہیں گھریلو پالتو حلال جانور کو۔ تو لہذا جو میں نے کہا کہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ گھریلو پالتو ہو، نمبر 2 حلال ہو، نمبر 3 جو ہے وہ چھپایا ہو۔ تو یہ تینوں شرطیں قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوئی ہیں۔ پہلی چیز میں نے عرض کی کہ جانور گھریلو اور پالتو ہو۔ جو جانور گھریلو اور پالتو ہے اس کی قربانی صحیح ہے، جس طرح کے دیکھیں بکری ہے، گھریلو اور پالتو جانور ہے، حلال ہو، اور اپنا بکری وغیرہ یہ حلال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مذکر و مؤنث ملا کر 8 جانور بتلائے ہیں۔ ویسے تو 4 جوڑے بنتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ہے من الضأن اثنین، کہ بھیڑ میں سے 2، یعنی بھیڑ اور اس کا مذکر جسے بھیڈو بولتے ہیں۔ من الماعز اثنین، فرمایا بکری میں سے 2، یعنی بکری اور بکرا۔ اور فرمایا ومن الابل اثنین، اونٹ میں سے 2، یعنی اونٹ اور اونٹنی۔ ومن البقر اثنین، فرمایا کہ گائے میں سے 2، یعنی گائے مذکر اور مؤنث، جس کو گائے اور بیل کہہ دیتے ہیں ہمارے عرف کے اندر، اس پر بکر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ جو شرطیں میں نے بیان کی کہ جن کی قربانی صحیح ہوتی ہے، کہ پہلی شرط ہے کہ وہ گھریلو اور پالتو ہو، نمبر 2 حلال ہو، نمبر 3 چھپایا ہو۔ تو یہ جو 4 جوڑے ہیں، جو کہ 4 کو 2 سے ضرب دے تو 8 بنتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ عقیقہ بھی ان جانوروں کا ہوتا ہے، قربانی بھی ان جانوروں کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 8 قسم کے جانور ہیں، بھیڑ اور بھیڈو، بکری اور بکرا، اونٹ اور اونٹنی، اور گائے اور بیل۔ یہ 3 شرطیں میں نے بیان کی۔ پہلی گھریلو اور پالتو ہو، ان کے اندر یہ شرط پائی جاتی ہے۔ حلال ہو، ان کے اندر یہ شرط پائی جاتی ہے۔ نمبر 3 چھپایا ہو، ان میں شرط پائی جاتی ہے۔ لہذا ان 4 جوڑوں کی قربانی جو کل 8 بنتے ہیں مذکر مؤنث ملا کر قربانی جائز ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کیوں؟ ان کے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی۔ مثلا آپ دیکھیں کوئی بندہ آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، کہتا ہے جی کیا ہرن کی قربانی جائز ہے؟ کیا ہرن کی قربانی جائز ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، کیوں؟ حلال تو ہے۔ حلال تو ہے لیکن گھریلو اور پالتو نہیں ہے، وہ جنگلی جانور ہے، لہذا ویسے عام روٹین میں اس کو ذبح کر کے کھانا حلال ہے، لیکن قربانی اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ گھریلو پالتو نہیں ہے، حلال تو ہے، چھپایا تو ہے، لیکن گھریلو اور پالتو نہیں ہے۔
अब कोई बंदा हमसे मसला पूछता है कि जी गधे की कुर्बानी जायज़ है, हम कहते हैं नहीं। क्यों? छुपाया तो है, घरेलू और पालतू भी है, लेकिन हलाल नहीं है। चूँकि हलाल नहीं है, अब घरेलू और पालतू वाली बात तो पाई गई, छुपाए वाली बात भी पाई गई, लेकिन जो है कुर्बानी जायज़ है नहीं, इसलिए कि गधा हलाल नहीं बल्कि हराम है। कोई बंदा हमसे पूछता है कि जी मुर्गी की कुर्बानी जायज़ है, हम कहते हैं नहीं। क्यों? इसलिए कि कुर्बानी बहीमतुल अनआम की है, और बहीमतुल अनआम में मैंने बताया 3 चीज़ें आती हैं, घरेलू पालतू होना, हलाल होना और छुपाया होना। अब मुर्गी जो है ये घरेलू पालतू तो है, हलाल भी है, लेकिन छुपाया नहीं, यानी इसकी 4 टांगें नहीं हैं, इसलिए मुर्गी की कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो ये शर्तें जिस जानवर के अंदर पाई जाए उसकी कुर्बानी जायज़, जिसमें न पाई जाए उसकी कुर्बानी नाजायज़। अब मैंने अर्ज़ किया कि कुर्बानी के सही होने के लिए 3 शर्तें हो गई, यानी घरेलू पालतू होना, हलाल होना और छुपाया होना। चौथी शर्त यह है कि इनकी उम्रें पूरी हों। शरीयत ने कुर्बानी के लिए जो उम्र बताई है उस उम्र से इसकी उम्र कम ना हो। अगर उम्र कम हुई कुर्बानी नहीं लगेगी। जिस तरह के ऊँट है, शरीयत ने इसके मुतल्लिक़ उम्र बताई है कि ऊँट कुर्बानी के लिए तब लगेगा जब उसकी उम्र 5 साल हो। अगर 5 साल से कम है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। हमारे यहाँ लोग कुर्बानी लेने के लिए जाते हैं, देखते हैं ऊंचा लंबा ऊँट है, ऊँट होता ही वैसे ही लंबा है, हाँ जी खूब बड़ा जानवर है, देखते नहीं कि ये जो है इसकी उम्र पूरी है कि नहीं, तहकीक करते नहीं, बस खरीद के ले आते हैं। तो भाई उसकी उम्र का पूरा होना ज़रूरी है, और वो है 5 साल पूरे हो चुके हों, 6वां साल शुरू हो चुका हो। इसी तरह कि मैंने अर्ज़ किया गाय, बैल वगैरह इनकी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन कब? जबकि इनकी उम्र 2 साल पूरी हो चुकी हो और 3रा साल शुरू हो चुका हो। अगर इससे कम है किसी जानवर की उम्र, कुर्बानी नहीं लगेगी। और भेड़, बकरी, अब ये मुज़क्कर मुअन्नस, इनकी कुर्बानी जायज़ होने के लिए आम हालात में 1 साल का होना शर्त है। 1 साल पूरी उम्र हो चुकी हो, 2रा साल शुरू हो चुका हो। तो इनमें से बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा, इनमें से जिसकी उम्र 1 साल से कम हो उसकी कुर्बानी नहीं लगती। अलबत्ता भेड़ू में एक इस्तिस्ना आया है कि भेड़ या भेड़ू अगर है 6 माह का, लेकिन पला हुआ इतना है, सेहतमंद इतना है, अगर उसको 1 साल के भेड़ भेड़ुओं में छोड़ दें तो अब फ़र्क महसूस ना हो, ये उनसे कमज़ोर नज़र ना आए, तो इस 6 माह के भेड़ू और भेड़ की कुर्बानी भी लग जाएगी। हमारे यहाँ अमूमन ऐसा है कि लोगों ने ये मसला सुना हुआ कि 6 माह के भेड़ों की कुर्बानी लग जाती है। अब वहाँ बकरा मंडी में, जानवर मंडी में छोटे छोटे भेड़ू जो है ना फरोख्त होते हैं, 2 महीने का, 3 महीने का, और लोग अपने कुछ पैसे बचाने के लिए छोटे छोटे इस तरह के जानवर लाकर अपनी कुर्बानी कर लेते हैं। हालांकि उनके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, कुर्बानी भी नहीं होती। हर भेड़ और हर भेड़ू ये 6 माह का हो तो कुर्बानी नहीं लगती। उस भेड़ या भेड़ों की कुर्बानी लगेगी जो 6 माह का भी है और उसको साल के भेड़ों में छोड़ दें। तो इतना पला हुआ मोटा ताज़ा है कि फ़र्क करना मुश्किल हो कि भाई ये साल का है या 6 माह का है, इतना सेहतमंद हो उनके बराबर का हो तो फिर कुर्बानी लगेगी, वगरना कुर्बानी नहीं लगेगी। तो कुर्बानी के सही होने के लिए चौथी शर्त मैंने ये बताई कि जानवर की उम्र पूरी हो। अगर जानवर की उम्र पूरी नहीं है तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब उम्र के हिसाब से थोड़ी सी बात समझ लें। जिस जानवर की उम्र पूरी हो जाए तो उमूमन वो जानवर दोंदा हो जाता है, यानी उसके सामने के 2 दांत जो है वो गिर जाते हैं। ये जवानी की अलामत होती है। जिस तरह बच्चा जो है ना बड़ा होना शुरू हो तो उसके दांत नहीं गिरते दूध के, तो नए आते हैं, तो ये सिलसिला होता है, तो इसके दांत गिरते हैं बेचारे के।
تو جس کے سامنے والے 2 دانت گر جائیں تو اسے کہتے ہیں یہ دوندا ہے۔ تو عام طور پر جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے تو بسا اوقات کہہ دیتے ہیں کہ جانور دوندا ہو تو اس کی قربانی لگے گی، اگر جانور دوندا نہ ہو تو اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ تو میرے بھائیوں، شریعت نے عمر کا لحاظ کیا ہے اور دانت کا لحاظ نہیں کیا۔ ایک جانور ایسا ہے کہ جس کی عمر پوری ہے، مثلا اونٹ ہے تو 5 سال ہو گیا چھٹا شروع ہو گیا، گائے بیل وغیرہ ہے 2 سال ہو گئے تیسرا شروع ہو گیا، بکرا بکری ہے سال کا ہو گیا دوسرا سال شروع ہو گیا، لیکن ابھی تک دوندا نہیں ہوا تو اس کی قربانی لگ جائے گی بشرطے کہ بیچنے والا جھوٹ نہ بولے کہ بندے نے گھر میں جانور پالا ہے۔ ایسے جانور کو کہہ دیتے ہیں پکا کھیرا۔ تو لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ پکے کھیرے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ پکے کھیرے سے مراد وہ جانور جس کی عمر تو پوری ہو گئی لیکن اس کے سامنے والے 2 دانت ابھی نہیں گرے۔ بس اوقات جس طرح آب و ہوا کی وجہ سے بچوں میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بعض بچے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے دودھ کے دانت گرتے نہیں ہیں، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے آب و ہوا کی وجہ سے یا صحت کے لحاظ سے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جانوروں میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض جانوروں کی عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے، جوان ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ابھی سامنے والے دانت نہیں گرے ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، اگر پکا کھیرا ہے عمر پوری ہو گئی ہے اور دانت سامنے والے نہیں گرے، اس کی قربانی ہو جائے گی کیونکہ اس کی عمر پوری ہو گئی ہے۔ لیکن پکا کھیرا خریدتے وقت چند باتوں کا خیال رکھیں، پھر قربانی لگے گی، وگرنہ آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ آپ کو 100% یقین ہو کہ اس کی عمر پوری ہو گئی، مثلا آپ نے جانور کو خود اپنے گھر میں پالا ہے، اب آپ جانتے ہیں کہ میں نے خود پالا ہے اور مجھے اس کے دن یاد ہے کہ کب پیدا ہوا اور اب اس کی عمر کتنی ہے، تو لہذا 2 سال پورے ہو گئے تیسرے سال شروع ہو گیا، اگر بیل یا گائے ہے، بکرا ہے تو 1 سال پورا ہو گیا دوسرا شروع ہو گیا۔ تو بھائیو، عمر کا آپ کو پتہ ہے، آپ نے خود پالا ہے تو بھائی اب اس کی قربانی لگ جائے گی، پکا کھیرا ہے۔ یا کوئی ایسا نمازی پرہیزی ایسا بندہ ہے جو آپ کا واقف ہے، آپ اس کے واقف ہیں، آپ جانتے ہی بندہ جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہے، یا وہ جانور آپ کے محلے کا ہے، آپ کے رشتہ داروں کا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ واقعی یہ جانور ہے پوری عمر کا ہے، اس کی عمر کم نہیں ہے، یا بندہ ایسا نیک ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، واقعی اس کی عمر پوری ہو اور جانور کے حالات بھی بتا رہے ہوں، تو ایسے پکے کھیرے قربانی لگ جائے گی۔ سبز منڈی جانور منڈیوں کے اندر بکنے والا ایسا جانور جس کے سامنے والے 2 دانت نہیں گرے، آپ اس بندے کو نہیں جانتے کہ بندہ جھوٹ بولتا کہ سچ بولتا ہے، ہر ایسے بندے سے پکا کھیرا خرید کر قربانی نہ کریں، کیونکہ جھوٹ عام ہے اور لوگ ان دونوں میں لالچ کر کے جانوروں کی عمریں پوری نہیں ہوتی، جھوٹ بول کر قربانی بیچ جاتے ہیں، حالانکہ دیکھو جب اس کی عمر ہی پوری نہیں ہے آپ کی قربانی نہیں لگے گی۔ اب ایک جانور آپ کو 2 لاکھ کا مل رہا ہے لیکن بیچنے والا جو ہے وہ پکے کھیرے کو 1.5 لاکھ کا دے رہا ہے، آپ کہیں میرے 50,000 روپے بچ جائیں گے لہذا یہ خرید لوں۔ میرے بھائیو، 50,000 کا لالچ نہ کریں، یہ دیکھیں کہ واقعی تحقیق کریں کہ جانور کی عمر پوری ہے کہ نہیں۔ منڈیوں میں بکنے والے جانوروں کی عمریں اکثر صحیح نہیں ہوتی اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسے جانوروں خریدنا ہو تو کسی گھر سے قابل اعتماد بندے سے واقف سے خریدیں جس کے بارے میں آپ کو 100% پتا ہو کہ واقعی یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، پھر وہ قربانی آپ کی لگ جائے گی، وگرنہ قربانی آپ کی نہیں لگے گی۔ تو میں نے بتایا کہ شریعت میں عمر کا اعتبار ہے، شریعت میں عمر کا اعتبار ہے اور دوندے ہونے کا اعتبار نہیں ہے۔ دوندا ہونا ایک نشانی ہے عمر کے پورا ہونے کی۔ اگر آب و ہوا کی وجہ سے، جانور کی صحت کی وجہ سے اس کے سامنے والے 2 دانت نہیں گرے تو آپ کو یقین ہے کہ عمر پوری ہے، اسے پکا کھیرا کہتے ہیں، اس کی قربانی لگ جائے گی، لیکن اس کے لیے یہ تفصیل جو میں نے آپ حضرات کو بیان کی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، یہ 5ویں شرط میں نے کہا تھا جانور کی قربانی کے صحیح ہونے کی 5ویں شرط یہ ہے کہ
وہ جانور جس کی ہم قربانی کر رہے ہیں اور اس میں یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں، گھریلو پالتو بھی ہے، حلال بھی ہے، چھپایا بھی ہے، اس کی عمر بھی پوری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے 5ویں بات کہ میرے بھائیوں وہ بے عیب ہو، اس میں ایسا عیب نہ ہو جو ہے وہ شریعت نے قبول نہیں کیا، اس عیب کے ہوتے ہوئے اس کی قربانی کی اجازت نہیں دی۔ ایسا عیب جو جانور کی جو ہے وہ جسامت کو نقصان دینے والا ہو، ایسا عیب جو کہ اس کی خوبصورتی کو نقصان دینے والا ہو، ایسا عیب جو اس کی صحت کو نقصان دینے والا ہو، ایسا عیب جس کی وجہ سے تاجروں کے یہاں اس کی قیمت میں کمی آ جائے، نمایاں کمی آ جائے، اور شریعت نے اس کو بڑا عیب شمار کیا، اس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی اگر وہ عیب پایا جاتا ہے۔ مثلا موٹی موٹی باتیں میں 2-4 عرض کر دیتا ہوں۔ جس طرح کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کہ اندھے جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ ایک جانور ہے، صحت مند ہے، ہاں جی، ساری شرطیں پائی جاتی ہیں، لیکن آنکھوں سے نظر نہیں آتا، دونوں آنکھوں کی بینائی اس کی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی ساری منفعت دیکھنے کی فوت ہو گئی، اور اس کی وجہ سے جانور کی قیمت میں بھی کمی آ جاتی ہے اور وہ عیب شمار ہوتا ہے۔ اندھے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اگر ایک جانور اندھا نہیں ہے لیکن جو ہے وہ اس کی بینائی کمزور ہے یا کانا ہے، یعنی ایک آنکھ میں تھوڑا سا اس کے نقص ہے، قربانی اس کی ہو جائے گی، ایسے جانور کو قربان کر سکتے ہیں۔ ایسا جانور کہ جو لنگڑا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ لنگڑا جانور اگر اتنا لنگڑا ہے کہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کھڑا نہیں ہو رہا، اس کو اٹھا کر کھڑا کرنا پڑتا ہے، اور بیچارہ چند قدم بھی چل نہیں سکتا، تو ایسے لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ فقہاء نے اس کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ ایسا لنگڑا جو چل کر ذبح خانے تک نہ جا سکے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، ورنہ آپ نے وہاں بازار میں ذبح کرنا ہے تو یہاں آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے، اب اپنے آپ چل کر وہاں تک نہیں جا سکتا، ایسا لنگڑا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں تھوڑا بہتا چوٹ آگے اس کی وجہ سے لنگڑا کر چلتا ہے، جس طرح کہ اکثر منڈیوں میں جانور آتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں 100 150 جانور ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، تو جانور کو اتارتے ہوئے چڑھاتے ہوئے تھوڑی بہت چوٹ ٹانگ پہ لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اور چاہے آپ نے جب خریدا اس وقت یہ عیب پیدا ہوا یا جس وقت کہ آپ نے نہیں اپنا خریدنے کے بعد یہ مسئلہ ہو گیا، قربانی اگر اتنا کہ لنگڑا ہے، خود بخود چل رہا ہے اور اس کو سہارا بیچارے کو نہیں دینا پڑتا، اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ وہ جانور کے جس کے کان کٹے ہوئے ہیں قربانی ہو جائے گی۔ کان کٹے ہوئے ہیں، میں نے عرض کیا اگر تو کان آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو یہ عیب ہے، تو تاجروں کے ہاں عیب ہے اور اس کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے یا تھوڑا سا کان چر گیا ہے، وہ سارے جانوروں میں اس طرح ہوتا ہے، تو معمولی کان کٹ گیا یا چر گیا، اس سے قربانی میں کوئی نقص نہیں آتا اور قربانی اس کی ہو جائے گی۔ سارا کان کٹا ہو یا آدھے سے زیادہ کان کٹے ہو یا چرا ہوا ہو، اب قربانی اس کی نہیں ہوگی کیونکہ یہ عیب زیادہ ہے۔ ایک جانور ہے، اس کی دم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دم کٹی قربانی، دم اگر تو اس کی آدھے سے زیادہ کٹ گئی ہے، لنڈی ہے، بھینس گائے وغیرہ بیل وغیرہ لنڈا ہے، اب جو ہے اگر آدھے سے زیادہ اس کی دم کٹ گئی قربانی نہیں ہوگی، اگر آدھے سے کم دم کٹی ہے اس کی قربانی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہ جسم کا حصہ جس میں عیب پیدا ہوا، اگر آدھے سے کم اس کا نقصان ہوا ہے قربانی ہو جائے گی، اگر آدھے سے زیادہ ہے پھر نقصان زیادہ ہے، اس کی وجہ سے قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ تو باہر کیا اب تک کی بات خلاصہ یہ ہوا کہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جس جانور کی قربانی جائز ہے وہ جانور گھریلو پالتو ہو۔ نمبر 2 وہ جانور حلال ہو۔ نمبر 3 وہ جانور چوپایا ہو، 4 ٹانگے والا ہو۔ نمبر 4 اس کی عمر پوری ہو۔
نمبر 5 اس میں کوئی ایسا عیب یا ایسا نقص نہ ہو جس نقص کو شریعت نے برداشت نہیں کیا اور اس کی وجہ سے قربانی کی اجازت نہیں دی۔ اب یہاں ایک آدھ مسئلہ اور سمجھیں۔ عموماً لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، پچھلے سال جانوروں میں بیماری آئی، جو گائے وغیرہ تھے ان میں بیماری آ گئی تو اس کی وجہ سے بھینس کی اور بھینسے کی خوب خرید و فروخت ہوئی، لوگوں نے خوب قربانی کی۔ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں، کٹے ہی قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ اگرچہ یہ مسئلہ بعض حضرات نے پہلے بھی چھیڑا ہوا ہے، لیکن اب چونکہ اس کی قربانی زیادہ ہونے لگی ہے تو بعض حضرات اس کو زیادہ پریشان کرنے لگے ہیں اور مسئلے کو بیان کرنے لگے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں، جو فرقہ اہل حدیث کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھینس بھینسا کٹا اس کی قربانی نہیں ہوتی، حالانکہ بالکل بات غلط ہے۔ بھینس بھینسا کٹا اس کی قربانی ہو جاتی ہے، اور شریعت نے قربانی کے صحیح ہونے کے لیے جو شرطیں بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مثلا شریعت نے فرمایا قربانی بہیمۃ الانعام کی ہے، جس طرح فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہر امت قربانی کرتی آئی ہے، ہاں جی، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتی آئی ہے، کس پر؟ بہیمۃ الانعام پر۔ بہیمہ کہتے ہیں اس جانور کو جو 4 ٹانگوں والا ہے، اور انعام کہتے ہیں گھریلو پالتو اور حلال جانور کو۔ اب جو جانور 4 ٹانگوں والا ہے، گھریلو پالتو اور حلال ہے، اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جو بھینس اور بھینسا ہے، کٹا ہے، کیا یہ گھریلو اور پالتو ہے کہ نہیں؟ پہلی شرط پائی گئی، بالکل ہے، لوگ گھروں میں پالتے ہیں، گھریلو اور پالتو ہے، لہذا قربانی اس لحاظ سے ٹھیک ہے، پہلی شرط پائی گئی۔ نمبر 2 حلال ہے، حلال ہے کہ نہیں؟ اب جو لوگ بھینس اور کٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی اس کی قربانی جائز نہیں ہے، عام دنوں میں اس کا دودھ بھی پیتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں، تو عام دنوں میں دودھ پینے اور گوشت کھانے کا جو ان کا مسئلہ ہے اس کی علت کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر جو ہے نا وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں بات کو سمجھو، اگر یہ گھریلو پالتو ہے اور حلال ہے تو شرط پائی گئی، دیکھو حلال بھی ہے گھریلو پالتو بھی ہے، اور 4 ٹانگوں والا ہے کہ نہیں؟ 4 ٹانگ، بھینس کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ 4۔ بہیمہ 4 ٹانگوں والے جانور کو کہتے ہیں، لہذا بھینس کی 4 ٹانگیں بھی ہیں، یہ گھریلو پالتو بھی ہے، حلال بھی ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں بھی قربانی کے صحیح ہونے کے لیے 4تھی شرط یہ ہے کہ اس جانور کی عمر پوری ہو، اور وہ اس مسئلے کو یوں بیان کرتے ہیں وہ جانور دوندہ ہو، وہ کہتے ہیں دوندے جانور کی قربانی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں عقل دے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم وہ جانور ذبح کرو جو مسنہ ہے۔ ہم مسنہ کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ جوان ہو گیا ہے، اس کی عمر پوری ہے، وہ اس کی تشریح کرتے ہیں مسنہ وہ ہے جس کے سامنے والے 2 دانت گر گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہی بات ہے، بات تمہاری لیں، اور مسنہ کا معنی دوندہ ہو کہ بھئی دوندے قربانی جائز ہے، جو دوندہ نہیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں بھینس اور بھینسا اور کٹا دوندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی اگر گائے کے سامنے والے دانت گرتے ہیں جوان ہونے کی وجہ سے، بیل کے گرتے ہیں سامنے والے دانت جوان ہونے کی وجہ سے، بکرے اور بکری کے گرتے ہیں، بھیڑ اور بھیڈو کے گرتے ہیں، اونٹ اور اونٹنی کے سامنے والے دانت گر جاتے ہیں، وہ دوندہ ہوتا ہے۔ تو کیا بھینس اور بھینسا یہ کٹا یہ بھی دوندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، اس جانور کو ذبح کرو جو مسنہ ہے، ہم وہ جوان ہو گیا ہم تو اس کی تشریح کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں دوندہ ہے، ہم کہتے ہیں پھر دوندہ تو وہ بھی ہوتا ہے جب وہ دوندہ ہوتا ہے تو یہ شرط اس میں پائی گئی، لہذا اس وجہ سے بھی اس کی قربانی جائز ہے کہ اس کی عمر پوری ہے اور یہ جوان ہے اور تمہارے بقول میں دوندہ بھی ہے اور بے عیب بھی ہو۔ ہم کہتے ہیں جو شرطیں گائے وغیرہ کے بے عیب ہونے کے لیے ضروری ہیں، اسی طرح کا عیب اس میں بھی نہ پایا جاتا ہو، لہذا شریعت کے اصولوں کی روشنی میں قرآن پاک کی یہ آیت من بہیمۃ الانعام، اس کی روشنی میں اور مسلم شریف کی حدیث لا تذبحوا
इल्ला मुसिन्ना, इसकी रोशनी में कुर्बानी इसकी जायज़ मालूम होती है। और सूरह अनआम के अंदर अल्लाह पाक ने बताया जिन जानवरों की कुर्बानी होती है, अल्लाह के रास्ते में जो जानवर कुर्बान होते हैं, फरमाया समानियत अज़वाज, वो 8 किस्म के जानवर हैं। कौन कौन से? जिसकी तशरीह मैंने पहले की है। जानवर 4 हैं, मुज़क्कर मुअन्नस मिलाकर 8 बन जाते हैं। फरमाया मिनज़्ज़ान इस्नैन, भेड़ और भेड़ू ये 2, माज़ इस्नैन, बकरी और बकरा 2, कितने हो गए? 4। और मिनल इबिल इस्नैन, हाँ जी, ऊँट और ऊँटनी 2। और इसी तरह फरमाया मिनल बकर इस्नैन, और गाय में से 2, जिसको हम कह लेते हैं गाय और बैल। तो ये 8 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज़ है, शरीयत ने बताई है, कुरान से साबित है। और कुरान पाक अरबी ज़ुबान में उतरा है। अरब ये कहते हैं, अरब ये समझते हैं कि जो भैंस है ये भी गाय की एक किस्म है। और अब इस सिलसिले में अरब की किताबें खोल के देख ले, अरबी लुगत की किताबें खोल के देख ले, अरबी डिक्शनरियाँ खोल के देख ले, वहाँ वो कहते हैं कि गाय कई तरह की होती है और भैंस भी गाय की एक किस्म है। लुगत की किताबें खोल लें, अल-मुअज्जमुल वसीत आप उसको खोल लें, मुख्तारुस सिहा आप उसको खोल लें, मुंजद अरबी की डिक्शनरी किताब है मोतबर, उसको खोल लें, लिखा हुआ 9 बिन किबारिल बकर, ये गाय की किस्मों में से एक बड़ी किस्म है। जब गाय की किस्म शुमार कर लिया गया तो लिहाजा इस वजह से भैंस की कुर्बानी जायज़ हो गई। क्यों? कुरान पाक में है वमिनल बकर इस्नैन, कि भाई बकर की कुर्बानी जायज़ है। और अरब कहते हैं जो अपने भैंस है ये भी गाय की एक किस्म है। हाल बत्ता गाय की कई किस्में हैं, गाय की एक किस्मों में से ये भी किस्म है। तो जिस गाय के अंदर ये शर्तें पाई जाती होंगी उसकी कुर्बानी जायज़ है। अब ये भैंस के अंदर सारी शर्तें पाई जाती हैं, जायज़ है। लेकिन आप देखें जो जंगली गाय है, जंगली गाय हालांकि है गाय, अमीरुल बकर इसमें बाजार आती है, लेकिन चूंकि घरेलू और पालतू नहीं है, जंगली गाय की कुर्बानी, वैसी गाय की कुर्बानी जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो बहीमतुल अनाम नहीं है, घरेलू पालतू नहीं है। हलाल तो है, छुपाया तो है, लेकिन घरेलू पालतू नहीं है। लेकिन ये तो बेचारी भैंस जो है ये घरेलू पालतू है। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुल हैवान के अंदर ये बात लिखी है, जो कि हैवानात की तहकीक पर पुरानी और मोतबर किताब है। तो उसमें लिखा है कि ये भी गाय की एक किस्म है, इसका गोश्त बहुत लजीज होता है। अब जो लोग कहते हैं कि इसकी कुर्बानी नाजायज़ है, उनके पास दलील क्या है? जो कहते हैं कि इसकी कुर्बानी नाजायज़ है, भैंस की और भैंस और कट्टे की, वो कहते हैं जी वजह ये है कि भैंस और भैंस की कुर्बानी इसलिए जायज़ नहीं है कि इसकी कुर्बानी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी नहीं की तो लिहाजा कुर्बानी जायज़ नहीं है। हम कहते हैं अभी देखो, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी क्यों नहीं की, इसकी भी तो वजह जान लो। इसलिए नहीं की कि उस दौर में भैंस अरब के अंदर पाई नहीं जाती थी, उन इलाकों में भैंस पाई नहीं जाती थी, इसलिए नहीं की। लेकिन अब एक जानवर किसी इलाके में ना पाया जाए, शरीयत ने उसके जो अहकामात बता दिए कुर्बानी के, भी इनकी कुर्बानी होती है, उस म्यार पर पूरा उतरता हो तो कुर्बानी जायज़ क्यों नहीं है। अब देखो, जिस तरह के हमारे यहाँ ऊँट है बहुत कम पाया जाता है, अगर कोई बंदा कहे जी हमारे इलाके में तो 5.5 ऊँट है, कोई नहीं, लिहाजा ऊँट की कुर्बानी नहीं जायज़ है। तो भाई किसी इलाके में कोई जानवर ना पाया जाए, इसका यह मतलब नहीं कि हम देखो हमारे यहाँ ऊँट की कुर्बानी बहुत कम होती है, क्यों पाया नहीं जाता। अब अगर हम नाजायज़ कह दें, गलत बात है। अरबों के यहाँ ऊँट ज़्यादा पाया जाता है, उसकी कुर्बानियाँ वो ज़्यादा करते हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है वो भैंस पाई नहीं गई, लेकिन ताबईन सहाबा के दौर में पाई गई और वो अरब में पहुँच गई और उनसे उसकी कुर्बानी साबित है। खलीफा राशिद हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद फरमाया, मुस्नद फिरदौस दिल्ली में रिवायत है, फरमाया अल जामूसु फिल उज़ियति तजज़ी अन सबआ, के भैंस जो है ये कुर्बानी में 7 बंदों की तरफ से काफ़ी है। तो देखो, जब सहाबा के दौर में पहुंची, ताबईन के दौर में पहुंची, मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत कर दी कि भाई ये गाय की एक किस्म है, कुर्बानी जायज़ है। अब इसमें बहस वाली बात ही कोई नहीं रह गई। अब मुहद्दिसीन भी जो है वो जायज़ बताते हैं, जिस तरह के हजरत
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں خود فرمایا ہے کہ بھئی یہ گائے کی ایک قسم ہے، جس طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ، زکوٰۃ بھینس پر ہے کہ نہیں، کٹے پر ہے کہ نہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ بھئی بھینس اور کٹے پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں، باقی جانوروں پر زکوٰۃ ہے، کہتے ہیں جی ہے، ہم کہتے ہیں اب حدیث سے ثابت کرو اس کی زکوٰۃ کیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ گائے کی ہے وہی زکوٰۃ جو ہے بھینس کی ہے۔ اب وہاں زکوٰۃ کے مسئلے میں چونکہ ان کے پاس پیسے آتے ہیں، لہذا اب وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ زکوٰۃ کے مسئلے میں جو ہے وہ گائے کی طرح ہے، لہذا جو گائے کی تفصیل آ گئی حدیث میں، اب اس پر قیاس کرتے ہوئے ہم بھینس کو بھی یہی مسئلہ بتائیں گے کہ بھئی جو زکوٰۃ کی تفصیل گائے کی ہے، گائے 30 ہوں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، بھینس 30 ہوں زکوٰۃ واجب ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کے معاملے میں آپ نے بھینس کو گائے پر قیاس کر لیا ہے اور کہا ہے اس کی قسم اس کو اس میں شمار کر لیا ہے، تو پھر قربانی کے مسئلے میں بھی شمار کیا جائے گا۔ موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں یہ بھینس جو ہے یہ گائے میں شمار کی جائے گی، اور محدث اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے محدث ہیں کہ یہ اپنا موقف جو اختیار کرتے ہیں عموماً اہل مدینہ کا عمل ہوتا ہے، مدینہ والوں کے عمل کو دیکھ کر موقف اختیار کرتے ہیں، چونکہ اس دور میں مدینہ والے یہ بھینس کو گائے کی قسم شمار کرتے تھے، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی محدث جو اپنے وقت کے عظیم محدث تھے انہوں نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا کہ بھینس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مسئلے میں گائے کی طرح اس کو اسی کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ محدث اپنے وقت کے عظیم محدث مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی فرمایا زکوٰۃ کے مسئلے میں بھینس کو جو ہے وہ گائے کے اندر شمار کیا جائے گا، اور حضرت سفیان ثوری جو اپنے وقت کے عظیم محدث ہیں تابعین میں سے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں زکوٰۃ کے مسئلے میں بھینس کو گائے کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اب یہ حضرات جو بھینس کو گائے کے اندر شمار کرتے ہیں زکوٰۃ کے مسئلے میں کہ یہ قسمیں ہیں، ایک قسم کو دوسری میں شمار کر لیں گے، لہذا قربانی کے مسئلے میں شمار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ پھر ہم کہتے ہیں بھینس اور کٹا اس کی جو قربانی جائز ہے تو شریعت کے اصولوں کی وجہ سے ہے، اور جائز کہتے ہیں جی حضور نے نہیں کی اس لیے جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو آپ مانتے ہو کہ اونٹ کی جتنی بھی نسلیں ہیں جتنی بھی قسمیں ہیں سب کی قربانی جائز ہے، حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی ساری قسموں کی قربانی نہیں کی۔ اب اونٹ بختی نسل کا بھی ہوتا ہے اور اونٹ جو ہے وہ اپنا عربی نسل کا بھی ہے، پھر اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، تو جتنی اونٹ کی قسمیں ہیں حضور نے ہر ایک کی قربانی نہیں کی، لیکن تم ساری قسموں کی قربانی کو جائز کہتے ہو۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گائے کی قربانی ثابت ہے، لیکن گائے کی جتنی قسمیں ہیں کیا سب کی قربانی حضور نے کی ہے؟ نہیں، یہ ساہیوال نسل کی قربانی ہے، اس کی قربانی ہمارے یہاں جب عموماً قربانی آتی ہے تو اکثر قربانی ساہیوال نسل کی گائے کی ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساہیوال نسل کی گائے کی قربانی نہیں کی، تو پھر تو یہ بھی نجائز کہہ دو، حالانکہ اس کو نجائز نہیں کہتے۔ اور ریڈ انڈین گائے ہے، ریڈ انڈین گائے کی قربانی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، لیکن اس کو وہ جائز کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیوں جائز کہتے ہو؟ کہتے ہیں جی گائے کی قسم ہے۔ ہم کہتے ہیں بھینس کی قربانی بھی اس لیے جائز ہے کہ یہ گائے کی قسم ہے۔ محدثین کے ہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اور اس ائمہ لغت کے ہاں عربوں کے ہاں قرآن کے اصولوں کی روشنی میں جب یہ بات ٹھیک ہے تو پھر بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے، اس کے ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، ویسے کہتے ہیں بھینس اور کٹے قربانی ناجائز ہے، لیکن جب کوئی بندہ قربانی کر لے تو کھال لین واسطے پہنچ جاتے ہیں، کھال لین واسطے بھی کھال سانوں دے دیو بھی قربانی تو بیچارے کی ناجائز ہے، وہ تسی کہا بھی حرام ہے، کھال تو واڑے واسطے حلال ہو گئی۔ عجیب بات ہے۔ تو بھینس اور کٹے قربانی بالکل جائز ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائی نہیں جاتی تھی، تابعین صحابہ کرام کے دور میں پہنچی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو بھینس کو گائے کی قسم شمار کیا اور اس کی قربانی کو جائز بتلایا۔ تاریخ میں
भैंस की कुर्बानी को नाजायज नहीं बतलाया गया। ये जो फिरका अहले हदीस है, इन्होंने इस पे आगे शोर शुरू किया और कहा कि भैंस और कट्टे कुर्बानी नहीं होती, वगरना तारीख के अंदर ये मसला इख्तिलाफी नहीं है, लोग हमेशा से कुर्बानी करते आए हैं। और अहले हदीसों के जो बड़े उलमा हैं, मेरे पास कई फतावा पढ़े हैं, कई किताबें पढ़ी हैं, जिनके अंदर बाकायदा उन्होंने लिखा कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। फतावा सनाइया के अंदर लिखा है, और इसी तरह अपना ये फतावा सतारिया उसके अंदर लिखा है, फतावा उलमा हदीस के अंदर लिखा है, कई फतावा के अंदर लिखा है कि कुर्बानी इसकी जायज़ है। सबसे पहले जिस बंदे ने भैंस की कुर्बानी का इनकार किया वो अहले हदीस का एक मौलवी था, अब्दुल्ला रोपड़ी। उसने सबसे पहले कहा कि भी इसकी कुर्बानी नाजायज है। इससे पहले अहले हदीसों किसी मौलवी ने भी कुर्बानी को नाजायज नहीं कहा कि भैंस की कुर्बानी नाजायज है। और वो भी उसे नाजायज क्यों कहा? ये दो आलिम थे अहले हदीसों के, इनकी आपस में बनती नहीं थी। एक बंदा अगर मसला एक बयान करता तो दूसरा उधर उलट चलता। क्यों लड़ाई सी आपस में? ये मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब और मौलवी अब्दुल्ला रोपड़ी साहब, ये इनकी आपस में काफ़ी लड़ाई थी, एक दूसरे के खिलाफ किताबें भी लिखी, काफर शाफर भी कहा, बहुत कुछ। तो चूँकि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने फतावा सनाइया के अंदर भैंस की कुर्बानी को हलाल लिखा, उस चिड़ के अंदर कह दिया भैंस की कुर्बानी हराम है, वगरना अब्दुल्ला रोपड़ी से पहले किसी फिरका अहले हदीस के बंदे ने भी नहीं कहा भैंस की कुर्बानी नाजायज़ है। तो लिहाजा जिन जानवरों के अंदर ये 5 शर्तें पाई जाएं उनकी कुर्बानी जायज़ है। नंबर 1 ये कि घरेलू और पालतू हो, नंबर 2 हलाल हो, नंबर 3 छुपाया हो, नंबर 4 उसकी उम्र पूरी हो, नंबर 5 बेऐब हो। ऐसा ऐब उस जानवर के अंदर ना हो जो ऐब शरीयत ने जो है वो मोतबर शुमार नहीं किया और उस ऐब की वजह से कुर्बानी की इजाज़त नहीं दी। तो भैंस के अंदर ये सारी शर्तें पाई जाती हैं, लिहाजा वो घरेलू और पालतू भी है और वो छुपाया भी है, हलाल भी है, दोंदा भी होता है, हाँ जी, भैंस और कट्टा। और लिहाजा अब कुर्बानी इसकी जायज़ क्यों नहीं है? शरीयत के उसूलों की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में और अइम्मा लुगत की रोशनी में, मुहद्दिसीन की तहकीक की रोशनी में और मुअर्रिखीन की तारीख की रोशनी में, हत्ता कि फिरका अहले हदीस के साबिक़ उलमा के फतावा की रोशनी में कुर्बानी नाजायज़ है। किसी ने नाजायज़ नहीं कहा। सबसे पहले अब्दुल्ला रोपड़ी साहब ने कहा, हालांकि शरीयत का ये अपना उसूल है कि भाई जो हिल्लत और हुर्मत के उसूल हैं ये तो कुरान तय करेगा ना, हदीस बताएगी कौन चीज़ हलाल है या हराम है।